اس شخص کے لیے یہ کہوں گی کہ یہ اگر سرکاری ملازم ہے جیسے سننے میں ہے تو اس کو تو یہاں سے نکالنا چاہیے، اس کو معطل کرنا چاہیے، سب سے بڑی سزا اس کے لیے، اور دیگر جو ہے اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ تھانہ پولیس جو ہے ان کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی کارروائی کی ہے اور اس کو اریسٹ کیا ہے، لیکن آگے جو ہے اس کا پورا کارروائی چلنی چاہیے، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی انہوں نے کچھ کیا، یہ نہ ہو کہ دوسرے دن اس کی ضمانت ہو یہ چلا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کے جو ہے رستے کھل جاتے ہیں۔ بات کا اظہار کر چکا ہے کہ بچی جو ہے میرے دفتر میں آئی ہے، یہ تو ملزم کا اپنا موقف ہے، لیکن ملزم اس بات کی تائید کر چکا ہے کہ بچی اکیلے اس نے کمرے میں بلائی، جو کہ انتہائی غیر اخلاقی ناقابل برداشت بات ہے کہ پرنسپل کی طرف سے ایک جوان بچی کو اس طرح اپنے دفتر میں بلانا اور اس ٹائم بلانا جبکہ دیگر کوئی وہاں پہ ٹیچر موجود نہ ہو۔ میں اپنی جو ہے نا عدلیہ اس سے امید کرتی ہوں اور یہ میرا ایک پیغام ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ آج کے بعد کسی کو کوئی جرت نہ پڑے کہ وہ اس طرح کو کوئی واقعہ کرے۔ اور ہماری جو پولیس ہے کھوئیرٹا کی، میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ جو اس کے ساتھ ایف آئی آر کی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور چیف جسٹس صاحب میں آپ سے انصاف کی اپیل کرتی ہوں کہ اس بچی کے ساتھ انصاف۔ جی ناظرین، تھانہ پولیس کھوئیرٹا میں اس وقت ہم موجود ہیں، انچارج تھانہ پولیس کھوئیرٹا ایاز ممتاز صاحب سے اس حوالے سے موقف لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو ایس جے مونٹسری اسکول سے پرنسپل جو گرفتار کیا ہے، جس کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے بھی اپنے خدشات ہیں، مگر تھانہ پولیس کھوئیرٹا کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ 4 اکتوبر 2023 کو جو متاثرہ بچی ہے اس نے تھانے میں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس میں اس نے اپنا موقف جو ہے وہ یہ پیش کیا کہ وہ ایس جے مونٹیسری کالج جو ہے درکوٹی کراس میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے اور اسی کالج میں سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ جونیئر کلاسز کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ کالج کا جو پرنسپل ہے جو کہ محمد یاسر ایوان، جو کہ اس پرائیویٹ کالج کا پرنسپل ہونے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ مڈل اسکول درکوٹی کراس میں ایلیمنٹری ٹیچر بھی تعینات ہے، اس نے 3 اکتوبر کو اس بچی کو، جبکہ یہ سیکنڈ ٹائم اس کالج کی بالائی منزل میں ٹیوشن پڑھا رہی تھی، اس کو اپنے دفتر میں کام کاج کے سلسلے میں بلایا۔ جو ہی بچی دفتر میں آئی اس کے کہنے پہ اس پرنسپل نے اس کے ساتھ ناجائز حرکات کی، بقول اس بچی کے کہ اس کے ساتھ زناکاری کی کوشش کی، اس کو ناجائز تعلقات استوار کرنے کی کا کہا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ بچی کی اس رپورٹ پہ ہم نے اس ملزم کے خلاف 18 درجے میں مقدمہ درج کیا اور مقدمہ درج کرنے کے بعد ہم نے اس ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے ہم تفتیش ابھی عمل میں لا رہے ہیں۔ کیس کی سپرویژن جو ہے وہ ایس ایس پی صاحب ضلع کوٹلی اور ڈی ایس پی صاحب کی رہنمائی میں ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ملزم جو ہے وہ ابھی انتہائی چالاک ہے، ہوشیار ہے، کیونکہ عوام علاقہ کی ایک کثیر تعداد دوران تفتیش ادھر حاضر ہوئی ہے تھانے میں، اور انہوں نے ملزم کی جو سابقہ ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں کئی ثبوت شہادتیں پیش کی ہیں، بلکہ عوام علاقہ میں سے 5-6 ملزمین نے اپنے اپنے بیان بھی قلم بند کروائی کہ سابقہ بھی اس کا ریکارڈ اسی طرح کا ہوتا رہا ہے، لیکن ملزم کے بااثر ہونے کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں تھانے کچہری تک نہیں پہنچ سکے۔ مزید اس حوالے سے ہم تفتیش کر رہے ہیں، انتہائی باریک بینی سے دریافت عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ملزم جو ہے وہ اس کا ریمانڈ حاصل کیا گیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرٹ کے مطابق جتنا اس کا قصور ہوگا، جو اس کا قصور ہوگا، اور اگر ثابت ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ملزم اسی مقدمے میں کیفر کردار تک پہنچے، بچی کو جو ہے اس کی داد رسی ممکن ہو، اور علاقے میں عوام میں آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ اس طرح کے واقعات سے جو کہ والدین ہیں ان کے اندر اور بے چینی پائی جاتی ہے، اس طرح کے درندہ صفت جو جنسی بھیڑیے ہیں تعلیمی اداروں میں ان کا ہونا یہ لمحہ فکریہ ہے، اور آپ نے ایسا کام کر کے بہت سی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ کر لیا۔ جو میں نے وہاں پہ بچی کا موقف لیا، جو عوام علاقہ کا موقف لیا، جو سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس کے ذمہ داران ہیں، ان سے جب میں نے ان کا موقف لیا تو ان سب نے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق آپ پولیس کس نتیجے پہ پہنچی ہے؟ ابھی تک جو تفتیش اس کی جاری ہے، جو اس وقت تک ہم نے تفتیش کی ہے، اس میں ملزم جو ہے وہ اس واقعے میں ملوث ہونا پایا گیا ہے۔ تو دوران تفتیش ملزم بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ بچی جو ہے میرے دفتر میں آئی ہے اور ادارے سے متعلقہ جو معاملات تھے ان کو ڈسکس کرنا تھا۔ یہ تو ملزم کا اپنا موقف ہے، لیکن ملزم اس بات کی تائید کر چکا ہے کہ بچی اکیلے اس نے کمرے میں بلائی، جو کہ انتہائی غیر اخلاقی اور جو انتہائی جو ہے نا ناقابل برداشت بات ہے کہ پرنسپل کی طرف سے ایک جوان بچی کو اس طرح اپنے دفتر میں بلانا اور اس ٹائم بلانا جبکہ دیگر کوئی وہاں پہ ٹیچر موجود نہ ہو، کوئی وہاں پہ اسٹوڈنٹ موجود نہ ہو، یہ ملزم کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس تحصیل کھوئیرٹا کی صدر
اور شعبہ تدریس سے ایک طویل عرصہ انہوں نے اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دی ہیں میڈم نسرین جاوید صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ایک تعلیمی ادارے کے اندر تعلیمی ادارے کے سربراہ کی جانب سے اپنی طلباء کے ساتھ اس طرح کا شرمناک جو واقعہ پیش آیا، ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ انصبات اور انسانیت، میرا جو تعلق ہے ہیومن رائٹس شعبہ خواتین سے ہے، اور ہمارا یہ جو ہیومن رائٹس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت، ان کے حقوق۔ تو اس کے حوالے سے یہ میں بات کروں کہ جو یہ سانحہ اس بچی کے ساتھ ہوا ہے اسکول میں، اس کی میں بھرپور مذمت کرتی ہوں، اس لیے کہ دیکھیں میں نے 32 سال جاب کی ہے اور ماشاءاللہ مجھے ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ استاد جو ہوتا ہے ایک روحانی باپ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ پہلی جو درس گاہ وہ ماں کی گود ہے، اس کے بعد جو استاد ہوتا ہے اس پہ ہمارا مکمل یقین ہوتا ہے، جس کے سپرد ہم بچوں کو کرتے ہیں۔ تو اگر ادارے کے اندر ایک استاد بھیڑیا بن جائے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے اور اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ عزت کیا چیز ہے، دیکھیں اس ڈر سے تو آئندہ میرے خیال میں کہ لوگ تعلیم پرائیویٹ اداروں میں تو خاص طور پہ بچے لوگ نہیں بھیجیں گے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کا جو انسان ہے، اس طرح کا جو بھیڑیا ہے، درندہ ہے، اس کو سر عام منظر پہ لانا چاہیے اور اس کے خلاف جو سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اب جو یہ واقعہ ہے یہ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ اس بچی کو اس شخص نے کہا کہ آپ بیٹھو، یہاں آپ نے پڑھانا ہے، یہ اس نے بہت کہا ہے کہ نہیں جی میں جاؤں گی، لیکن اس نے اس کو ہراساں کیا ہے کہ نہیں آپ یہیں پہ رہیں۔ تو آخر میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی کہ اس بچی کی عظمت کو سلام ہے کہ اس بچی نے آنے والی بچیوں کے لیے بھی راہیں کھول دی ہیں، ان کو بولنے کا حق دیا۔ اور ہمارے معاشرے میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنی عزت کے لیے نہیں بولتے ہیں، منہ نہیں کھولتے ہیں، اپنی عزت لٹا کے پھر عزت بچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی ماں باپ یعنی کہ ان کا جو ناک کاٹ جائے گا۔ دیکھیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اور میں آنے والی دیگر جو بچی ہیں اس میں اسکولوں میں جائے ان کے لیے میسج دوں گی کہ آپ خدارہ کوئی بات اپنے والدین سے پوشیدہ نہ رکھیں، کہ بعض ہم لوگ اپنی تعلیم کی خاطر کہ جی ہمیں نمبر مل جائیں گے فلاں ہو جائے گا، دیکھیں عزت ہوگی تو سب کچھ ہوگا۔ جی اس شخص کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس شخص کے لیے یہ کہوں گی کہ یہ اگر سرکاری ملازم ہے جیسے سننے میں ہے تو اس کو تو یہاں سے نکالنا چاہیے، اس کو معطل کرنا چاہیے، سب سے بڑی سزا اس کے لیے، اور دیگر جو ہے اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، تاکہ جو آنے والے دیگر لوگ ہیں اساتذہ کرام ہیں اس طرح کے اور بھی چند ہوں گے۔ انچارج تھانہ پولیس کھریٹا کے اوپر بڑا پریشر تھا، مگر انہوں نے اس وادی کی بچیوں کی خاطر باقی بچیوں کی عزتیں بچ جائیں، انہوں نے قانون کو حرکت میں لایا اور بھرپور کارروائی کی ہے۔ دیکھیں تھانہ پولیس جو ہے ان کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی کارروائی کی ہے اور اس کو اریسٹ کیا ہے، لیکن آگے جو ہے اس کا پورا کارروائی چلنی چاہیے، تب جا کے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی انہوں نے کچھ کیا، یہ نہ ہو کہ دوسرے دن اس کی ضمانت ہو یہ چلا جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کے جو ہے رستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے میری سب سے بڑی اپیل یہ ہوگی کہ اس کے خلاف یہ ہو کہ اس کو نوکری سے نکالا جائے، اس کی سزا سب سے بڑی یہ ہے کہ آنے والے جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے ایک مثال ہو کہ ہمارا قانون کوئی ہے۔ بچیوں اور بچوں کی مخلوط تعلیم ہونی چاہیے؟ نہیں، میں ویسے اس کے خلاف ہوں، ہاں بچوں اور بچیوں کی مخلوط تعلیم جو ہے وہ 6 تک ہونی چاہیے، اس سے اوپر جو بچے ہیں نا ان کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں سے ہماری برائیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ پھر یہ ہے نا کہ اگر کوئی ہمارے کوئی قانون ہو کچھ ہو تب تو ہے، دیکھیں اب آپ کے سامنے یہاں پہ کوٹلی میں بھی یہ واقعہ ہوا، یونیورسٹی میں، کوٹلی یونیورسٹی کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، بہت سے واقعے، لیکن کیا ہوا کسی نے کوئی سٹینڈ لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ چند دن کی شور شرابہ ہوتا ہے پھر وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہماری حکومت ہے نا اس کو کرنا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی سخت قانون بنائے۔ اور 5000 سے زیادہ بچیاں جو یونیورسٹی کی تھی باولپور یونیورسٹی، بالکل ان کا سکینڈل سامنے آیا۔ یہی بات ہے نا، دیکھیں بہت سے سکینڈل آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے بحیثیت باپ میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی بچی کو کسی ادارے میں پڑھاؤں، اس کو یہ تعلیم بات ہے۔ دوں۔ دیکھیں میرا خود ادارہ ہے، میں اسی سے اب کہوں گی جو پرائیویٹ ادارے ہیں سب ایسے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہے کافی اداروں میں نے سنا ہے کہ جو وہاں کے بچیوں کے لیے خواتین ٹیچر ہونی چاہیے، جی ہاں، یہ اور بچوں کے لیے مرد ٹیچر ہونے بالکل چاہیے۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ان کی مخلوط تعلیم اگر ہو تب ان کے ٹیچرز الگ ہونے چاہیے، اور جو وہاں کا پرنسپل ہے اس کو کڑی نگرانی کرنی چاہیے۔ ہیومن رائٹس تحصیل کھریٹا کی سینئر نائب صدر میڈم نازیہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس شرمناک واقعہ کے اوپر ان کا کیا موقف ہے ہیومن رائٹس کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میڈم کیا کہنا چاہیں گی یہ جو شرمناک واقعہ سکول میں پیش آیا؟ اس موقع پر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو بچے اسکول جاتی ہیں، ایک جو استاد ہے وہ ایک معاشرے میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، بڑا باعزت پیشہ ہے یہ، جی یہ بہت بڑا مقام ہے، اور ایک والد ہوتا ہے جو استاد ہوتا ہے وہ والد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس نے جو حرکت کی ہے یہ بہت بری حرکت کی ہے، لیکن شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی جی بالکل کہ ہم لوگ بچیوں کو بھیجتے ہیں اسکول میں کچھ سیکھنے کے لیے، یہ استاد ہی سب کچھ سکھاتے ہیں۔ میں نے خود 16 سال اسکول چلایا ہے، جی بالکل انگلش اسکول چلایا ہے میں نے، لیکن لوگوں کا ٹرسٹ تھا ہم پہ، اور ہم بھی ٹرسٹ کر کے ایک استاد کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن اگر استاد یہ کام کرنا شروع کر دے تو اس کے نیچے کا جو عملہ ہے وہ کیا کرے گا؟ بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں؟ اگر بچی کو ہمارے پاس آ رہی ہے، پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، کچھ سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم بن کر آئے تھے ہمارے لیے، وہ خود معلم تھے،
اور یہ جو ٹیچر کا مقام ہے بہت بڑا مقام تھا، اس نے بہت بری حرکت کی ہے، لیکن اس نے اور بھی 2-3 دفعہ میں نے سنی ہے شکایات اس کی۔ ایور گرین اسکول ہے ایک ہمارے گھر کے پاس ہی ہے، اس کے اندر بھی اس کی کافی شکایتیں تھیں۔ اس کے بعد پھر 3-4 ماہ ایک اور واقعہ ہوا ہے، وہ بھی بہت گندا تھا سارا کچھ، لیکن لوگ ڈر کے مارے عزت کی وجہ سے خاموش رہے۔ ہیومن رائٹس آپ ایک ذمہ دار این جی او کی سینئر نائب صدر ہونے کی حیثیت سے کیا کہنا چاہیں گی انتظامیہ سے، حکومت سے، عدلیہ کے اداروں سے؟ میں اپنی جو ہے نا عدلیہ اس سے امید کرتی ہوں، اور یہ میرا ایک پیغام ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ آج کے بعد کسی کو کوئی ضرورت نہ پڑے کہ وہ اس طرح کا کوئی واقعہ کرے۔ اور ہماری جو پولیس ہے کھوریٹا کی، میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ جو اس کے ساتھ ایف آئی آر کی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے انصاف کی اپیل کرتی ہوں کہ اس بچی کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس وادی کی بچیوں کے لیے کوئی پیغام، جس طرح صبا اکمل نے ہمت کی، اپنے اوپر ہونے والی اس درندگی کو جس طرح اپنی والدہ کے سامنے اس نے بیان کیا، اور پھر تھانہ پولیس کھوریٹا میں آ کے اس نے بیان دیا، جس طریقے سے صبا اکمل نے سٹینڈ کیا، کیا باقی بچیوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو خاموشی سے برداشت کر جائیں یا اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں؟ میں اپریشیٹ کرتی ہوں صبا اکمل کو کہ اس نے آواز اٹھائی ہے، اور ہر بچی کے اندر اس نے ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر کسی کے ساتھ بھی کوئی بری بات ہو یا کچھ ہو تو ان کو اپنے اوپر یہ بات لے کے نہیں بیٹھنی چاہیے کہ ہم معاشرے میں ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا، ہماری عزت ڈاؤن ہوگی، لیکن ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں اس بچی پہ بہت خوش ہوں، اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو۔